سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے وادی تیرہ میں آپریشن، کامیاب کارروائی میں 22 خوارج ہلاک، 18 زخمی۔ ISPR کے مطابق آپریشنز قیام امن تک جاری رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ملک سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانیہ اور یوکرین کے درمیان 16 سالہ شراکت داری کا تاریخی معاہدہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملاقات میں معاہدے پر دستخط کیے اور مراسلے میں کہا کہ برطانوی یوکرین کی حمایت کبھی ترک نہیں کرے گا۔ یوکرین کو نیا موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا بھی وعدہ۔ سپر پاور کی تمام مشینری ناکام، کیلیفورنیا میں لگی آگ ہر شہر کو مٹانے لگی۔ تمام جتن کے باوجود آگ پر 50% بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ خوفناک آگ سے 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ، 25 افراد ہلاک، 16 لاپتہ۔ امدادی کارروائیاں جاری، ریسکیو ٹیموں کو تیز ہواؤں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات۔ بھارتی اداکار سیف علی خان ڈکیتی مزاحمت پر شدید زخمی، ڈاکو رات گئے ممبئی کے علاقے باندرا میں، اداکار کے گھر میں گھسا، مزاحمت پر خنجر کے وار کیے۔ اداکار کی ریڑھ کی ہڈی سمیت جسم پر 6 زخم آئے، اسپتال میں سرجری، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس نے ڈاکو کی تصویر جاری کر دی۔ خان صاحب کی طرف سے کوئی خاص گائیڈ لائن آرمی چیف سے جو سیکورٹی پہ اس میں کیا اتفاق ہوا ہے؟ سیکورٹی تو میری ہوئی تھی، اس کے علاوہ تمام پارٹی سے انہوں نے کی تھی، چیئرمین بیسر صاحب۔ PTI کے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات۔ پشاور میں آرمی چیف سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات۔ چیئرمین PTI نے تصدیق کر دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات علیحدگی میں ہوئی، ہم نے اپنے تمام مسائل اور مطالبات آرمی چیف کے سامنے رکھے، امید ہے صورتحال اب مزید بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی ملاقات کی تصدیق کر دی، کہا جب بیٹھتے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی بیٹھتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور گنڈاپور سے بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی۔ بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاستدانوں سے کریں۔ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، کوشش کی گئی کہ بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جائے، جو افسوسناک ہے۔ اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیڈر سے ایک اور ملاقات کا ارینجمنٹ کیا جائے، جو گورنمنٹ کی سائیڈ نے جس کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ حکومت سے مذاکرات کا تیسرا دور، PTI کا چارٹر آف ڈیمانڈ مذاکراتی کمیٹی میں پیش۔ 9 مئی سمیت دیگر واقعات اور بانی PTI کی گرفتاری کی قانونی حیثیت پر تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں سے سیاسی قیدیوں کے قانونی عمل میں شفاف معاونت بھی مانگ لی۔ PTI کی مذاکراتی کمیٹی کا بانی سے ایک اور ملاقات کا مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیا۔ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں مذاکرات خوشگوار ماحول میں ہوئے، کوشش ہے بہتر راستہ نکالا جائے۔ عرفان صدیقی نے کہا طے پایا کہ 7 دن میں حکومت کی جانب سے مطالبات پر جواب دیا جائے گا۔ آئندہ کمیٹی اجلاس کا اعلان اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے۔ دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر، ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف پیش کرے گی۔ حکومت نے 7 دن کے اندر تحریری جواب دینا ہے اور حکومت نے اس چیز کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹیوں کے ہم کمیٹی کے ممبران کی میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بغیر کسی کٹکن کے ان مانیٹرڈ، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہوگی، کوئی آلات فٹ نہیں ہوں گے، اس ماحول میں ہونی چاہیے۔ حکومت کو اب 7 روز میں مذاکرات کا تحریری جواب دینا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ بانی PTI سے ملاقات کرائی جائے گی، اس کے بعد ہی مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اسد قیصر بولے اس وقت ہماری اس بات کی ہے
کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر معاملات آگے بڑھائیں۔ محمود اچکزئی نے کہا جو آئین کے خلاف ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کے ناخن لی جائے۔ جو اس وقت افغانستان اور ہمارے جو بارڈر ایریا پہ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اس کے لیے بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے، بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ تمام معاملات وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈپلومیسی جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں اس کو استعمال کر کے ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جائے۔ باقی اس کا جو جواب ہے اس کے متعلق ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دے دی ہے، جس میں تمام الائی پارٹیز کی نمائندگی بھی ہے اور پی ایم ایل این کی نمائندگی بھی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایک مؤثر جواب جو ہے وہ تیار کرے گی۔ وہ جو جواب ہم پیش کریں گے وہ حتمی جواب ہو۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے تحریری مطالبات کا جواب دینے کی کمیٹی کی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں تمام اتحادی پی پی بھی شامل۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے مطالبات پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں، پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں، ان مطالبات کا تو کوئی جواب نہیں بنتا۔ پی ٹی آئی نے مطالبات کے ساتھ کسی قسم کی تفصیلات اور ڈیٹا فراہم نہیں کیا۔